سورۃ النور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا تقسموا طاعة وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير صدق الله العظيم. حضرات محترم، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور قسمیں کھائیں منافقوں نے اللہ کی پکی قسمیں. انہوں نے قسمیں کھائیں کس کی؟ پکی قسمیں کھائیں. جہادہ گمائیں، پکی قسمیں کھائیں. اور شیطان نے کیا کہا؟ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ اللہ مجھے تیری قسم ہے. شیطان کس کی قسم کھا رہا ہے؟ منافقوں نے کس کی قسم کھائی؟ قرآن کہہ رہا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تیری عزت کی قسم ہے میں ان تمام کو گمراہ کر دوں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ان میں سے تیرے مخلص بندے ہوں گے نا، ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا، باقی اب لے جائیں گے سارے ڈبے. بھائیو، منافقوں نے بھی کس کی قسم کھائی؟ شیطان نے بھی کس کی قسم کھائی؟ اور موجودہ مشرک قسمیں اٹھاتا ہے. دودھ پتر کی قسم ہے، پیر استاد کی قسم ہے، مائی باپ کی قسم ہے، اور غوث پاک کی قسم. یہ قسم اٹھا شیطان نے شیطان ہو کے کس کی قسم کھائی ہے؟ منافقوں نے منافق ہو کے کس کی قسم کھائی ہے؟ اور اسلام یہ کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، مسلمان بھی کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، تو قسمیں اللہ کی نہیں اٹھا رہا، اللہ کے علاوہ اوروں بھی اٹھا رہا ہے. غوث پاک کی قسم، مائی باپ کی تدبیر، استاد کی قسم. قسموں میں ان مشرکوں سے پھر منافق شیطان یہ 6 رہ گئے جو اللہ کی قسم اٹھا رہے ہیں. اللہ اکبر. والذی نفسی بیدی، اللہ کے بابو قسم اٹھایا کرتے تھے. والذی نفسی بیدی، یہ لوگوں ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. اللہ کے قسم. فرمایا من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی اس نے کیا کیا؟ شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کی، نبی کی، ولی کی، پیر فقیر کی قسم اٹھانا تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے. قسمیں اٹھائیں منافقوں نے اللہ کی قسمیں. کیا؟ لئن امرتہم لیخرجن، اللہ کہ وہ محبوب اگر آپ نے ہمیں حکم دیا نا جہاد میں نکلنے کا تو اللہ یخرج، یہ ہو ہی نہیں سکتے ہم نہ نکلیں جہاد میں. یہ قسمیں کھا کے کہا کہ اللہ کے محبوب اگر آپ نے ہمیں جہاد میں نکلنے کا حکم دیا نا تو ہم ضرور نکلیں گے جہاد میں، ہو ہی نہیں سکتا ہم جہاد میں نہ نکلیں. تو اللہ نے فرمایا قل لا تقسموا، منافقو جھوٹھی قسمیں نہ اٹھاؤ، اللہ کو پتا ہے جو تم ہو. طاعت معروفہ، اطاعت و دستور کے مطابق ہے. اس طرح میرے نبی کے صحابی اطاعت کر رہے ہیں میرے نبی کی، ایسے اطاعت کر کے دکھاؤ. قسموں سے بات نہیں بنے گی، زبانی دعووں سے عملی ثبوت کر پیش کرو. جس طرح میرے نبی کے صحابہ اطاعت کر رہے ہیں میرے رسول، اس طرح اطاعت کر کے دکھاؤ، پھر بات بنے گی. اللہ اکبر کبیرہ. تو اب بھی کئی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں جی نبی کا عاشق ہوں.
مجھے ہی نبی کے ساتھ عشق ہے، اور نہ عقیدہ نبی والا نہ عمل نبی والے، نہ نبی والا عقیدہ نہ نبی والے کام، تو میں نبی کا عاشق ہوں، مجھ کو نبی سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، سنو نبی کے حدیث، من احب سنتی فقد احبنی، کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس کو مجھ سے محبت ہے۔ ہاں، جس کو سنت سے محبت نہیں ہے، بلکہ ایمان بھی نبی والا نہیں ہے اور نبی کی سنت سے بھی محبت نہیں ہے، تو اس کا جو دعویٰ ہے نا عشق کا، عاشقی کا، یہ ریجیکٹ ہے، مسترد ہے۔ من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی، فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی ہے، وہ میرا محب ہے۔ وہ ون احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی دن قیامت کے جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ ہم کو اپنے محبوب کی سنتوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، من آیا سنت عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جب میری امت میں فتنہ فساد برپا ہوگا، جو اس دور میں میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ اس کو 100 شہید کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 100 شہید تو ایک ہی کا ثواب مل جائے تھوڑا ہے، ایک ہی شہید کا ثواب مل جائے تو میرا پار ہو جاتا ہے۔ جس کو 100 شہید کا، اس کی پھر کتنے جاتے ہوں گے میرے بھائی۔ اللہ کو اپنا محبوب بھی پیارا ہے اور اپنے محبوب کی سنت بھی پیاری ہے میرے بھائی۔ اللہ کے محبوب کی بڑی سنتیں ہیں، بے شمار سنتے ہیں۔ داڑھی رکھنا کیوں جی، یہ کیا ہے؟ بولتے نہیں تو اپنے گھر روزی سے چپ کر لیتے، پھر نہیں بولتے، کیونکہ میری گل نہیں بولی پھر کی بولتے سبحان اللہ۔ اپنی بھی گل کرنی چاہیے، کیوں بھی کرنی چاہیے کہ نا۔ داڑھی رکھنا کیا ہے؟ نبی کی سنت ہے، بہت بڑی سنت ہے، بلکہ سب نبیوں کی سنت ہے داڑھی رکھنا، ہمارے نبی کی سنت ہے، آل رسول کی سنت ہے، صحابہ رسول کی، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ، اولیاء اللہ کی سنت ہے داڑھی رکھنا۔ اب بھائی آپ کی مرضی ہے، میں مسئلہ بیان کر سکتا ہوں، عمل تو نہیں کروا سکتا۔ جی، عمل کروانا کس کا کام ہے یہ؟ توفیق اللہ آپ کو دے دے۔ اگر قرآن کے ساتھ جڑ گئے ہو، ماشاءاللہ ذوق و شوق کے ساتھ آ رہے ہو، اللہ اپنے محبوب کی سنت کو بھی زندہ کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی کی بڑی سنتیں ہیں۔ پلیٹ صاف کرنا یہ بھی کیا ہے؟ اور مسواک کرنا، ٹخنوں سے اوپر چادر رکھنا، تو پانی بیٹھ کے پینا، بسم اللہ پڑھ کے پینا، بعد میں الحمدللہ کہنا، 3 7 کتنی سنتے ہیں پانی کے اندر، جی۔ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، دائیں ہاتھ سے، بڑی گنی نہیں سکتے، بے شمار ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی سب سے بڑی سنت اللہ کی توحید بیان کرنا ہے۔ ہاں جی، یہ سب سے بڑی سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے 13 سال مکے میں مار کھا کے، پتھر کھا کے، ٹکے کھا کے اللہ کی توحید بیان فرمائی ہے، اور 10 سال اللہ کے نبی نے تلوار چلا کے اللہ کی توحید بیان فرمائی، یہ سب سے بڑی سنت ہے۔ اور توحید کے لیے مار کھانا یہ بھی کیا ہے؟ ہاں، یہ بھی سنت ہے، اللہ توحید کے لیے مار کھانا۔ اللہ توحید میرے بھائیوں، یہ سب نبیوں کی مشترکہ دعوت ہے، سب نبیوں کا مشترکہ مشن ہے۔ سب نبی اللہ کی توحید بیان کیا کرتے تھے، کسی نبی کا بھی مسئلہ توحید پہ اختلاف نہیں ہے، سب کا اتفاق ہے۔ اور اللہ کی توحید یہ مومن کا سرمایہ ہے، مومن کی دولت ہے۔ جس کے پاس اللہ کی توحید ہے، سمجھو کہ سب کچھ اس کے پاس ہے، اور جس کے پاس یہ توحید والی دولت نہیں، سمجھو کچھ نہیں، کچھ نہیں اس کے پاس، خالی ہے۔ اللہ کی توحید یہ جڑ ہے اسلام کی، جڑ بنیاد۔ بھائیو، جڑیں باقی ہونا تو شاخیں نکل آتی، جڑی نہ ہو، جڑی ختم ہو، شاخیں رہ جائیں گی باقی۔ نیچے جڑیں کاٹنے درخت بھی گیا تو شاخیں بھی گئی، اور جڑ باقی ہے، یہ چوہی جڑ ہے۔ ہاں جی، جڑیں باقی ہیں، اوپر شاخیں بھی باقی ہیں، ہاں جی، ہری ہیں، تو جڑیں کاٹ دو، شاخیں گئی۔
اللہ کی توحید ہے، نماز روزہ حج سب نیکی قبول ہیں، اگر توحید ہی نہیں تو کوئی نیکی قبول نہیں، سفایا ہو جائے گا، اونجا پھر جائے گا، جو مرضی کرتے رہو، آ کے کرتے رہو، قرآن پڑھتے رہو، ہو کرتے رہو، ذکر کی وجہ سے لگاتے رہو، کوئی کون نہیں بولنی پینا، کھ بولنی پینا اللہ پاک کی توحید کے بغیر۔ اس لیے میرے بھائیو توحید والے بن جاؤ، بننا چاہیے کہ نا، موحد بن جاؤ، توحید والے بن جاؤ، اللہ ہم کو پکا موحد بنا دے، توحید والا بنا دے، قرآن و سنت والا، اللہ ہم کو ایمان عقیدہ نصیب فرما دے۔ آیا ان اللہ خبیر، ان اللہ خبیر بما تعمل، بے شک اللہ کو خبر ہے منافق کو جو تو عمل کر رہے ہیں، اللہ کو پتا ہے سارا، تمہارے اندر کا بھی پتا ہے، تمہارے باہر کا بھی پتا ہے، جو تمہارے دلوں میں ہے منافق کو، اللہ کو خبر ہے اس کی، اور جو تمہارے لبوں پہ ہے یہ جھوٹیاں قسمیں، اس کی بھی اللہ کو خبر ہے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، محبوب کہہ دو کہ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، یہ دو اطاعتیں نہیں، ایک ہی اطاعت ہے۔ کیوں؟ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے اس نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ کا رسول اللہ ہی کی اطاعت کراتا ہے۔ اطاعتیں دو نہیں، کیا ہے؟ الفاظ دو ہے بلکہ اطاعت کیا ہے؟ ایک ہی، اللہ کے رسول اللہ ہی کی اطاعت کراتا ہے۔ فَإِن تَوَلُّوا، اگر تم روگردانی کرو گے، اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو تم اپنے ہی نقصان کرو گے، اللہ کے رسول کو نقصان نہیں کرو گے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، پکی بات ہے اس رسول پہ تو وہ ہے جو اس پہ بوجھ ڈالا گیا۔ بوجھ کا مطلب کیا ہے؟ رسول پہ بوجھ، اس پہ بوجھ ڈالا گیا، یعنی رسول کے ذمے قرآن بیان کرنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن سمجھانا، یہ رسول کا کام ہے۔ اور ما حمل علیکم، جو تم پہ بوجھ ڈالا گیا، وہ چیز، وہ جو بوجھ ڈالا گیا، وعلیکم ما حملتم، اور تم پہ جو بوجھ ڈالا گیا اس کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ اللہ کے رسول کی ذمہ قرآن بیان کرنا، سنانا، سمجھانا، اور تمہاری ذمہ داری اللہ کے قرآن کو قبول کر اس پہ کیا کرنا؟ عمل کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس رسول کی اطاعت کرو گے راہ پاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول پہ نہیں ہے مگر پہنچانا واضح، جی وضاحت کے ساتھ کھول کھول کے قرآن بیان کرنا، سمجھانا، جی یہ رسول کی ذمہ داری ہے۔ جی منوانا رسول کا کام نہیں ہے، منوانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ اللہ کے رسول کے صحابی مکے کو چھوڑ کے مدینہ تشریف فرما ہوئے تو پورا عربی صحابہ کرام تو مسلمانوں کا دشمن بن گیا، پورا دشمن بن گیا۔ صحابہ کرام ہر وقت ہتھیار بند رہتے تھے اور یہ بھی سوچتے تھے کہ کوئی ایسا وقت بھی آئے گا کہ جس وقت میں ہم سوائے اللہ کے کسی اور سے نہیں ڈریں گے، کسی اور کا خوف نہیں ہوگا، کوئی ایسا وقت بھی آئے گا۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کے صحابیوں کی تشفی، تسلی، دل جوئی کے لیے یہ آیت نازل فرمائی کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے عمل کیے، ان سے وعدہ اللہ نے کیا کیا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ ان کو زمین میں کیا بنائے گا؟ کیا بنائے گا؟ خلیفہ بنائے گا، اللہ خلیفہ بنائے گا۔ ان سے جو ایمان لائے اور عمل اچھے کیے، ان سے اللہ نے کیا کیا ہے؟ وعدہ کیا۔ کون سا وعدہ؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ ان کو کیا بنائے گا؟ خلیفہ بنائے گا، حاکم بنائے گا۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلُ، جیسا کہ اس نے خلیفہ بنایا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے۔ ہاں جی، پہلے لوگوں کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا خلیفہ یوشع بن نون کو بنایا، اور داؤد علیہ السلام خلیفہ اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کو بنایا۔ پہلے بھی اللہ نے خلیفے بنائے۔ اسی طرح ایمان والوں اور اچھے عمل کرنے والوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو زمین میں کیا بنائے گا؟ خلیفہ بنائے گا، ایک وعدہ۔ دوسرا وعدہ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، البتہ مضبوط کر دے گا اللہ ان کے دین کو، جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے۔ خلیفہ بنائے گا، اور کیا دوسرا وعدہ؟ اللہ ان کے دین کو کیا کر دے گا؟ مضبوط، یعنی سب دینوں کو مغلوب کر کے ان کے دین کو کیا کر دے گا؟ ان پہ غالب کر دے گا۔ یہ دوسرا وعدہ کیا اللہ پاک نے اصحاب رسول سے۔
اور تیسرا وعدہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، بدل دے گا اللہ ان کے خوف، ان کے خوف بدل دے گا اللہ ان کے خوف کو امن کے بعد اللہ پاک بدل دے گا خوف کو، یعنی پہلے خوف ہوگا پھر اللہ کیا نصیب فرمائے گا؟ امن نصیب فرمائے گا۔ ان کے خوف کے بعد اللہ پاک کیا نصیب فرمائے گا؟ امن نصیب فرمائے گا۔ پہلے مسلمان ڈرتے تھے، خوف تھا، اور پھر بعد میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو خوف کافروں کے دلوں میں پیدا کر دیا۔ بدل دے گا اللہ ان کے خوف کے بعد کس کو بدلے گا؟ امن کو، امن عطا فرما دے گا خوف کے بعد۔ یہ اللہ نے 3 وعدے کیے۔ پہلا وعدہ کون سا کیا کہ اللہ ان کو خلیفہ بنائے گا، دوسرا ان کا دین غالب کرے گا، اور تیسرا وعدہ کہ خوف کے بعد کیا نصیب فرمائے گا؟ امن۔ 3 وعدے اللہ پاک نے فرمائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اللہ پاک نے پورے عرب سے کفر شرک کا صفایا کر دیا تھا، اور پھر اللہ پاک نے اپنے محبوب کے 4 صحابہ کرام کو خلیفہ بنایا، جن کو خلفائے راشدین آپ کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ وعدہ پورا کہ ان کو اللہ کیا بنائے گا؟ خلیفہ بنائے گا۔ 4 صحابہ کرام کو اللہ پاک نے اپنے محبوب کے 4 صحابہ کرام کو خلیفہ بنایا۔ پہلے خلیفہ کون ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی 2 سالہ دور حکومت میں تو 11 لاکھ مربع میل پہ مسلمانوں کی حکومت تھی۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 سالہ دور خلافت میں مسلمانوں کی حکومت کتنی تھی؟ 11 لاکھ مربع میل پہ مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اور دوسرے خلیفہ کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سالہ دور میں 22 لاکھ مربع میل پہ مسلمانوں کی حکومت تھی۔ تیسرے خلیفہ کون ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 سالہ دور میں 44 لاکھ مربع میل پہ مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اور حضرت علی جو ہے 4تھے خلیفہ، ان کے دور میں علاقہ نہیں بڑھا جی۔ پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، 19 سال انہوں نے حکومت کی ہے۔ ان کے دور میں 64,65,000 مربع میل پہ مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اللہ پاک نے صحابہ کرام کے دور میں اتنی فتوحات ان کو عطا فرمائی، اتنی فتح نصیب فرمائی کہ بڑے بڑے دور کے صوبہ طاقتیں کہتی تھی کہ کیسے وہ کسرا جیسے امریکہ پہ ان سے بڑی طاقتیں تھیں۔ وہ روم جو عیسائیوں کی حکومت تھی اور ایران میں ان کی تھی، مجوسیوں کی حکومت تھی، تو ان کو ذلیل و خوار کر کے اللہ پاک نے ان کا مال و زر دولت سارے کا سارا صحابہ کرام کے قدموں میں ڈھیر لگا دیا۔ اس کی اتنی فتوحات، اتنا غلبہ اللہ پاک نے دین اسلام کو عطا فرمایا۔ عدی بن حاتم کی حضرت کے بیٹے اللہ کے نبی کے صحابی ہیں کہ میں نے دیکھا صحابہ کرام کے دور میں کہ ایک عورت زیور پہن کے، اچھے کپڑے پہن کے اونٹ پہ تنہا سفر کر رہی تھی، اور کسی نے جرت نہیں تھی کہ اس کو میری آنکھ کے ساتھ دیکھے۔ اتنا امن اللہ پاک نے نصیب فرمایا۔ اللہ پاک نے دولت کے سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیے۔ صحابہ کرام روتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو جو ہماری نیکی اللہ نے دنیا میں نے ہم کو دے دیا ہو جائے۔ روتے تھے صحابہ کرام، ہم تو سوکھی روٹی کھا کے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے، کھجوریں کھا کے جہاد کرتے، یہ اتنے دولت کے ڈھیر لگا رہی ہے۔ اللہ پاک نے پتہ نہیں ہماری نیکی کو پتہ اللہ نے ہمیں دنیا میں عطا فرما دیا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ جگہ جگہ قاضی قائم ہوئے، مفتی قائم ہوئے، اسلامی عدالتیں جگہ جگہ قائم ہوئی، امن و سکون اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ 3 وعدے پورے کر دیے، خلافت بھی عطا کی اور دین کو بھی مضبوط کیا اللہ پاک نے، اور خوف کے بعد 3 وعدے اللہ پاک نے صحابہ کرام کے دور میں پورے کر دیے۔ لیکن شرط لگائی اللہ پاک نے آگے، یہ دیکھو یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میرے ساتھ عبادت کریں گے، ایمان والے اچھے عملوں والے میری عبادت کریں گے، اعتقادی عبادت، قولی فعلی عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، اور نہیں شریک بنائیں گے ساتھ میرے، کسی چیز کو میرے ساتھ شریک نہیں بنائیں گے۔ یہ وعدے مشروط ہیں، وہ میری عبادت کریں گے، شریک نہیں کریں گے میرا کسی کو، تو یہ وعدے پورے ہوں گے۔ صحابہ کرام نے تابعین تبع تابعین کوئی شرک نہیں کیا، اللہ ہی خالق بندی کی، اللہ پاک نے 3 وعدے پورے فرمائے ہیں۔ اور جب سے لوگوں نے ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ کر دی ہے، عبادت کے شرک کی ملاوٹ کر، اللہ نے 3 وعدے اٹھا لیے۔ اب حکومتیں بھی میری مسلمانوں کی حکومتیں نہیں تو غلام ہیں کافروں کے، یہ حکومتیں ہیں کہ جو کان بڑے کہہ رہے وہ ماننا پڑتا ہے۔ حکومتیں بھی ختم ہو گئیں، اور دوسرا وعدہ تھا دین بھی مضبوط نہیں رہا،
اور تیسرا وعدہ امن والا، امن بھی رہا، خوف مسلط ہو گیا۔ وجہ یہی ہے کہ شرک آ گیا، ایمان کے اندر بھی شرک آ گیا اور عبادت کے اندر بھی شرک آ گیا۔ صحابہ کرام، اللہ کا وعدہ ہے، مشروط ہے یہ کہ عبادت کریں گے وہ میری اور نئی شریک بنائیں گے، ساتھ میرے کسی کو بھی نہیں شریک میری عبادت کریں گے، پھر یہ وعدے پورے ہوں گے۔ صحابہ کرام نے اللہ کی خالص بندگی کی، شریک نہیں بنایا اللہ کا، اللہ نے تینوں وعدے پورے کر دیے۔ اور جب سے شرک شروع ہوا ہے جی، ایمان میں بھی شرک کی ملائی، عبادت میں بھی، تو حکومتیں بھی گئی مسلمانوں کی، دین بھی مضبوط نہیں رہا اور امن بھی ٹر گیا، رخصت ہو گیا۔ ومن کفر بعد ذلک، اور جس نے کفر کیا بعد اس کی، فاولئک هم الفاسقون، یہی لوگ کیا ہے؟ فاسق ہیں۔ جس نے عظیم الشان اسلام کے غلبے کے بعد پھر بھی کفر بھی اڑا رہا، تو پھر کیا لوگ ہیں؟ یہ فاسق ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے، اللہ اکبر، کہ جس نے اس نعمتوں کی ناقدری کی وہ فاسق ہے۔ سب سے پہلے اللہ پاک ان تین نعمتوں کی قدری عثمان کے دور میں جو باغی تھے نا، باغی، انہوں نے عثمان کو اللہ پاک کی نعمت کی ناقدری کی ہے شہید کر کے۔ اور جب سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہوئے، اس وقت سے لے کے آج تک مسلمانوں میں تلوار چل رہی ہے، مسلمان کو مار رہا ہے، بھائی کو مار رہا ہے، یہ قتل عام ہو رہا ہے مسلمانوں کے اندر۔ فرمایا واقعی الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور قائم کرو نماز ادا کرو، طلبا فرما رہے ایمان والو، اچھے عمل کرنے والو، جب تم نے ایمان اور اچھے اعمال کا ثمرہ سن لیا، پھر تم کیا کرو؟ نماز قائم کرو اور کیا کرو؟ زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے محبوب کی سنت کی نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ جی نماز یہ کیا اللہ کا حق ہے، اور زکوٰۃ جو ہے یہ بندوں کا حق ہے۔ نماز پڑھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق بھی راضی ہوتی ہے۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، نہ گمان کرو تو ایمان والے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے۔ یہ تمہارا گمان نہ ہو، کبھی ذہن میں نہ بات آئے یہ کافر اللہ کو عاجز کر دیں گے، ناکام کر کے دین اسلام کو ختم کر دیں گے، یہ کبھی سوچنا بھی نہ۔ نہیں، دین کو اللہ کسی نہ کسی شکل میں صورت باقی رکھے گا، کسی نہ کسی علاقے میں اللہ باقی رکھے گا اپنے دین کو۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، پر کافر تم کو دیکھ رہے ہو، دین کو دیکھ رہے ہو، کافر و مشرک کو تم یہ انجوائے کر رہے ہیں، کھا پی رہے موج بہار، یہ چند دن ہے، باقی پھر یہ کہاں جائیں گے؟ ہاں، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ چند دن ہے، کھا پی رہے ہیں، موج بہار کر رہے ہیں کافر، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جو آگ جو ہے نا، یہ لوٹنے کی اچھی جگہ نہیں، کیا ہے؟ بری جگہ ہے۔ میرے بھائیو، کافر بھی کھاتے پیتے اس دور میں اب بھی یہ کافر کھا پی رہے ہیں، لیکن مشرک بدھی مولوی یہ بھی کھا پی رہے ہیں۔ جی کئی مشرک مولوی جی شرک بیان کر کے غیر اللہ کے نام کے حرام بکرے چھترے دیگیں پڑاوے چڑھاوے حرام یہ کھا رہے ہیں، اور کئی بدعتی مولوی بدعتیں کرا کے جی کل تیجا ساتا 40واں یہ سب بدعات ہیں، ان کے ذریعے غریبوں مسکینوں یتیموں بیوہ عورتوں کا مال کھا رہے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے، دین نہیں نبی کا۔ کل تیجا ساتا 9واں 20واں 40واں یہ سب بدعات ہے جی، یہ مولوی نے کھانے پینے کے لیے کام چلائے ہیں، یہ اللہ کے نبی کی سننا ہے قرآن کے اندر ہے، نہ نبی کے فرمان کے اندر ہے، یعنی یہ بدعات ہے۔ تو ان کلوں کے ذریعے 40ویں کے ذریعے مولوی بدعتی کیا کھا رہے ہیں؟ غریبوں کا مال، مسکینوں یتیموں بیوہ عورتوں کا مال کھا رہے ہیں۔ وہ سیانے لوگ کہتے ہیں کہ چور کو کھاتے کو نہ دیکھو، مار کھاتے کو دیکھو۔ ان قیامت کے دیکھنا کہ مشرک اور بدعتی مولوی آگ کے اندر کی کس طرح چھٹائی کرتا ہے اللہ پاک، ہاں جی اس طرح ان کو سزا دی جاتی ہے آگ کے اندر۔ میرے بھائیو ہاں جی، یہ جو گمراہ مولوی ہے نا، مشرک بدعتی مولوی، یہ خود بھی گمراہ ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ لوگ ان کو دن کے آمد ڈبل سزا ہوگی، ایک شرک بدعت کرنے کی، ایک شرک بدعت کروانے کی۔ ہاں جی، تو میرے بھائی اللہ پاک ہم سب کو شرک سے محفوظ فرمائے اور بدعت سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہم سب کو توحید و سنت والا عقیدہ نصیب فرمائے۔ ہاں جی، توحید کے مقابلے میں شرک ہے اور سنت کے مقابلے میں بدعت ہے۔ بدعت کو بھی ریجیکٹ کرو، شرک کو بھی ریجیکٹ کرو، اللہ کی توحید کو خوش ہو کے قبول کر لو، اللہ کے نبی کی سنت کو خوش ہو کے قبول کر لو، اللہ دنیا میں ہی تم کو خوش ہو کے انشاءاللہ قبول کر لے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، قسمیں کھائیں انہوں نے اللہ کی پکی قسمیں، لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ، البتہ اگر حکم کیا تو نے آپ کو، لَيَخْرُجُونَ، البتہ ضرور ہم نکلیں گے، قُل لَا تُقْسِمُوا، محبوب کہہ دو نہ قسمیں کھاؤ جو اطاعت معروف، اطاعت تو دستور کے مطابق ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خبردار ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آپ کہہ دیں اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، فإن تولوا، پس اگر روگردانی کرو گے تم، فإنما علیہ، پس پکی بات ہے اس رسول پہ، ما ہم جو اس پہ بوجھ ڈالا گیا، علیکم تم پہ وہ ہے جو تم پہ بوجھ ڈالا گیا، وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا، اگر تم اطاعت کرو گے اس رسول تہتدوا، ہدایت پاؤ گے، وما علی الرسول، نہیں ہے رسول پہ الا البلاغ، مگر پہنچانا، وعدے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اور وعدہ کیا اللہ نے ایمان والوں سے تم میں سے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے اچھے عمل کیے، لیستخلفنہم فی الارض، البتہ خلیفہ بنائے گا وہ ان کو زمین میں، کما استخلف الذین من قبل، جیسا خلیفہ بنایا اس نے ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے، ولا یمکنن لہم، اور مضبوط کر دے گا واسطے ان کے دین کو، وہ دین کے پسند کر لیا اللہ نے اس کے لیے، ولا یبدل، بدل دے گا اللہ پاک ان کو، من بعد ان کے خوف کے بعد ہم سے، یا بولوننی، عبادت کریں گے وہ میری، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، ومن کفر بعد ذلک، جس نے کفر کیا بعد اس کے، فاولئک هم الفاسقون، یہ لوگ فاسق ہیں، واقیموا الصلاۃ، اور قائم کرو نماز کو، واتوا الزکوٰۃ، اور ادا کرو زکوٰۃ کو، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول اللہ کی، تم پہ رحم کیا جائے، لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، نہ گمان کریں وہ لوگ، نہ گمان کرو تم ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا کہ معجزین فی الارض، کو زمین میں اللہ کو حاضر کر دیں گے، ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے، آگ ہے، ولبئس المصیر، اور آگ جو ہے، البتہ آگ جو ہے بری ہے جگہ لوٹنے کی۔ سارے ساتھی بیٹھے ہیں ماشاء اللہ، بھائی تو سب ساتھی بیٹھے ہیں، جس کے اوپر تصویریں نہیں بنی ہوتی کا، جس کے اوپر تصویریں نہیں بنی ہوتی نماز، وہ والی کافی نہیں انسان کو